ہم جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس کے دو ٹرمز ہیں اس دور کی جو آپ سمجھ لیں. ایک ہے ہائپر انڈیویجولزم اور دوسری ہے ہائپر کمپیریزن. ہائپر انڈیویجولزم، ہائپر کمپیریزن. ہم بہت ہی شدید انفرادیت کا شکار ہو گئے. ہمیں نفس پرستی، میں اور میں. اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہے، یہ میں کا کانسیپٹ، کہ اب کہتے ہیں کہ میں اپنی حقیقت خود بیان کروں گا اور دنیا کی حقیقت میری نظروں سے واضح ہوگی. اور یہاں تک کہ پہلے ہوتا تھا کسی زمانے میں there is the truth and there is the falsehood، سچائی اور باطل، سچ اور باطل. اب کیا ہے؟ my truth، یہ میرا سچ ہے. آپ کا سچ کیا ہے؟ اچھا، میں آپ کے سچ کی بہت عزت کرتا ہوں. کوئی آ کے کہے میرا سچ یہ ہے کہ میں جراف ہوں، اب مجھے اس کے سچ کی عزت کرنی ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہائپر انڈیویجولزم اتنی حد تک پہنچ جاتا ہے. ایک ہے ہائپر انڈیویجولزم، دوسری طرف ہے ہائپر کیا کہا تھا؟ آپ سوشل میڈیا پہ کسی اور کی شادی کی ویڈیو دیکھ رہے ہو، پھر کسی اور کی شادی کی ویڈیو دیکھ رہے ہو، اور ویڈیو دیکھتے کیا ان کی تو 3 بیٹیاں ہیں، ان کی تینوں کی شادی ہو گئی، ہماری تو بس ایک ہی ہے، اس کی ابھی بھی کوئی رشتہ نہیں آ رہا. میرا بھائی جو ہے وہ اتنا اسٹوپڈ ہے لیکن اس کو جاب مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملتی؟ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو یہ ہے، ان لوگوں نے تو اتنے گناہ کیے اور وہ توبہ کر کے مر گئے، ان کی چھٹی اور میں نمازیں پڑھتا رہوں. یہ کیا ہے؟ یا آپ انصاف کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے بغیر اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کیے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو ہماری ججمنٹ کیسے ہوگی؟ کسی کے ساتھ کمپیئر کر کے؟ ہر ایک کی حقیقت الگ، ہر ایک کی شروعات الگ، ہر ایک کی انتہا الگ، ہر ایک کا امتحان الگ، ہر ایک کا قصہ اللہ نے الگ لکھا، الگ سٹوری بنائی، اور اس کو اس کے معیار پہ جج کیا جائے گا کسی اور سے تقابل کیے بغیر. ایسا ہے کہ نہیں؟ کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہر کوئی آئے گا فرد اللہ کے سامنے، فرد. ٹیچر کلاس میں ہوتا ہے، ٹیچر کو کہے کیوں باتیں کر رہے ہو، کھڑے ہو جاؤ. میں تھوڑی تھا، یہ بھی بات کر رہا تھا، اس کو کیوں نہیں کہا، مجھے کیوں کہا؟ کمپیریزن، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. یہ جو ہائپر کمپیریزن ہے یہ انسان کی موت ہے، یہ موت ہے ہماری. آپ کو لگے نہیں پھر بھی وہ تو بچ گیا. نہیں، پھر دوسرا اس کا جواب اس آیت میں ہے. جس کے لیے اللہ ہدایت کا راستہ کھول دے اس کی مثال کیا ہے اس آیت میں؟ اس کا سینہ کیا ہوا؟ یعنی وہ چین کی زندگی گزار رہا ہے، چین کی زندگی. اسے بس اپنے رب کو خوش کرنا ہے اور اس کو کسی اور کو خوش کرنے میں اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے نہ کسی سوسائٹی کے سٹینڈرڈ کو خوش کرنا ہے، نہ اس نے اپنے دوستوں کو امپریس کرنا ہے، نہ اس نے اپنے باس کو امپریس کرنا ہے. اس نے بس کسے امپریس کرنا ہے؟ اپنے رب کو. اور لوگوں کے کامنٹ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو اللہ کے کامنٹ بہت پیارے ہیں، اللہ کے الفاظ اسے پیارے ہیں. تو لوگوں کے تانوں کا اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، لوگوں کی باتوں سے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ بالکل آزاد ہو چکا ہے، وہ سانس لے سکتا ہے، وہ اصل میں فری ہے. اور جو ہدایت سے دور جاتا ہے، جس نے اللہ کی نہیں سننی، کسی کو تو سننی ہے نا، کسی کی تو سنے گا، کان تو پھر بھی چلنے ہیں. اگر میں ایک حقیقت آپ سب کو بتا دوں، اگر تو آپ یا تو آپ اللہ کے غلام ہو یا کسی اور چیز کے غلام ہو، غلام پھر بھی ہو. میں جب یہاں سے، میں پاکستان میں 8ویں جماعت کر کے گیا تھا امریکہ. یہاں پہ جب میں تھا تو یونیفارم ہوتی تھی اسکول میں، ابھی بھی ہوتی یونیفارم ہوتی ہے، پبلک گورنمنٹ اسکولز میں. میں گیا تھا G94 میں، FG بوائز ماڈل اسکول G94، وہاں پہ میں گیا تھا. بچوں کی یونیفارم ہوتی ہے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں. وہاں پہ میں امریکہ گیا، ہائی اسکول میں میرا داخلہ ہوا. ہائی اسکول میں اس نے جینز پہنی ہوئی ہے، اس نے شارٹس پہنی ہوئی ہے، اس نے تقریباً کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، اس نے ہائی اسکول. یہاں پر کلاس میں اگر کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے، ٹیچر سوال پوچھتا ہے، اچھا یہ اس کا جواب کس کو پتا ہے؟ پہلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں.
ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ٹیچر پوائنٹ کرتا ہے، آپ پہ اشارہ کرتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہو؟ اور پھر آپ جواب دیتے ہو۔ اب میں کلاس میں بیٹھا ہوں پہلی دفعہ ہائی اسکول میں امریکہ میں، مجھے پتہ نہیں چلا تھا میں کلاس میں بیٹھا ہوں، ٹرین اسٹیشن میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ لڑکا بیٹھا ہوا ایسے بیٹھا ہوا تھا، ایسے بیٹھا، ابھی تک مجھے یاد، ایسے بیٹھا ہوا تھا، ڈیسک پہ اس کے پاؤں ایسے تھے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ چوئنگ گم چبا رہا تھا کلاس میں، اور مجھے دیکھ کہتا ہے سر، ٹیچر بیچاری پڑھا رہی ہے بایولوجی، کوئی ایک دو آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی کچھ اور کر رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ ڈیسک کے اوپر اپنا نام کارو کر رہا ہے، میں بیٹھا ہوا میں حیرانگی میں، پھر ٹیچر کہتی ہے آسموسس، who knows what osmosis is؟ میں یہاں سے 8ویں جماعت میں آسموسس پڑھ کے گیا تھا، پہلے دن ہی ایسا سوال پوچھ لیا جس کا مجھے جواب پتا تھا، تو میں نے وہ ٹیچر کہتی مسٹر خان پلیز فرسٹ ڈے، تو میں نے کھڑے ہو کے جیسے یہاں پہ کرتے ہیں کھڑے ہو کے میں نے جواب دیا، ساری کلاس ہنس ہنس کے پاگل، ہنس ہنس کے پاگل۔ وہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا نا یوں تو والا کہتا ہے گڈ ہی اسپیکس انگلش۔ کلاس ختم ہوتی ہے، کوئی ٹیچر کو سلام نہ کرے، ہیلو نہ کرے، کوئی عزت نہ کرے، ٹیچر کمرے میں داخل ہوتا ہے، یہاں پہ کیا کرتے ہیں سارے؟ کوئی اور ہی دنیا، ایک دم سے کوئی اور ہی دنیا۔ اور میں وہاں گیا تو پہلی چیز جس کا مجھے اندازہ ہوا، ان لوگوں کے پاس ہر طرح کی کیا ہے؟ آزادی ہے، تقریباً پاگل پن والی آزادی، جو چاہے کہے، جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، کوئی قید نہیں ہے، بالکل کھلی آزادی ہے۔ لیکن پھر کچھ مہینے بعد ایک چیز سیٹل ہونی شروع ہوئی، اگر مجھے اپنا مذاق نہیں اڑوانا، اگر مجھے سارے بچے دیکھ کے، سارے دوسرے لڑکے دیکھ کے میرا مذاق نہیں اڑائیں گے، مجھے بلی نہیں کریں گے، تو مجھے ان کی طرح کا ہونا پڑے گا، مجھے اپنے کپڑے بدلنے پڑیں گے، مجھے اپنے چلنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا، مجھے انگلش سیکھنی پڑے گی، مجھے اپنے ایکسنٹ کو دور کرنا پڑے گا، ورنہ یہاں میری خیر نہیں ہے۔ تو اب جو کپڑے میں پہن رہا ہوں وہ کیوں پہن رہا ہوں؟ کیوں مجھے اچھے لگتے ہیں، اور اگر مجھے اچھے بھی لگتے ہیں وہ اس لیے کہ میں نے کسی اور کو دیکھا تھا اس نے ایسے پہنے ہوئے تھے اور وہ پاپولر ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے، اب میں وہ پہنوں گا جو اس نے اس طرح کا کچھ پہن لوں تاکہ میں بھی فکس فٹ ہو جاؤں سوسائٹی میں۔ اس کو آپ آزادی کہیں گے؟ آزادی تو ہوتی ہے جو میں چاہوں کروں نا، جو میں چاہوں کروں، لیکن جو لگتی آزادی ہے وہ بھی ایک نیا پریشر کریٹ کرتی ہے اور وہ ایک نئی غلامی بنا دیتی ہے، اور اس غلامی سے انسان کی سانس کیا ہوتی ہے؟ رکتی ہے، اس سے سکون نہیں آتا، اس سے مزید پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایک نیا قسم کا مسئلہ شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک واحد چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، وہ انسان فالو کرے تو کیا ہوتا ہے؟ سکون، آزادی مل جاتی ہے، کسی چیز کی غلامی نہیں رہی۔ ہاں، ہر اور چیز میں سٹریس اور انگزائٹی اور بے چینی، اور یہ جو سارے ہمارے بچے ہیں جو اب سکولز میں ہائپ، یا یہاں پہ میں نے نوٹ کیا ہے، شاید میری آبزرویشن غلط ہو، یہاں پہ جو سب سے ایکسپینسو سکولز ہیں جہاں پہ بچے جا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ لبرل سکولز ہیں، اور ان بچوں میں سب سے زیادہ انگزائٹی ہے، اور وہ انگزائٹی بھی ہائپر انڈیویجولزم اور ہائپر کمپیریسن کی وجہ سے ہے۔ اسٹریس میں ہے کہ میری فرینڈز نے یہ کہہ دیا، میری فرینڈ نے وہ کہہ دیا، یہاں تک کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اگر حجاب بھی پہن لیں یا بچیاں حجاب پہن لیں، کوئی نماز غلطی سے پڑھ لے اسکول میں تو سارے اس کو کہ یہ مسلم آ گیا، تانے سننے کو ملیں گے اسے، یعنی ایسے تانے جو امریکہ میں کسی کو نہیں سننے کو ملتے، وہاں پہ کوئی نماز پڑھ لے ہائی اسکول میں وہ یہاں سننے کو ملتے ہیں۔ اب یہ ریالٹی ہو گئی ہے۔ تو اس چیز سے آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس چھوٹی سی تعبیر میں، یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء اللهم لا تجعلنا منهم۔